کہ جو انسان اللہ کی غلامی اختیار کرتا ہے نا آہستہ آہستہ پاک، کیونکہ اللہ نے جتنے احکام دیے ہیں وہ سارے پاکیزہ حکم ہیں، صفائی ستھرائی ہے اس میں، زبان کو گندگی سے بچانا، آنکھوں کو گندگی سے بچانا، آنکھوں کو بد نظری سے بچانا، زبان کو جھوٹ غیبت سے بچانا، ہاتھوں کو حرام کمانے سے بچانا، جھوٹ بولنے سے بچنا، یہ ساری ایسی تعلیمات ہیں کہ عمل کرتے 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 انسان اندر سے صاف ستھرا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر جب اندر سے صاف ہوتا ہے تو اس کو اپنی زندگی خود محبوب ہو جاتی ہے، اس کو زندہ رہنے میں مزہ آنا شروع ہوتا ہے۔ یہ جو ادھر سے پیسے ہتھیا لیے، ادھر سے رشوت لے لی، ادھر سے جھوٹ بولا، ادھر سے یہ لوگ ہمارے اکثر وکیل حضرات کر رہے ہوتے ہیں، سارے نہیں جو میرا بیان سن رہے ہیں ان کے علاوہ، تو آپ دیکھو نا ان کے چہروں پہ عجیب سی نحوست نہیں ہو جاتی؟ جو رشوت لیتے ہیں صبح شام، چہرے عجیب بے رونق، یہ کیا ہے بے رونقی؟ ان کو اپنے آپ سے نفرت ہونا شروع ہو جاتی ہے، ان کو اپنی زندگی بری لگنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ اعتراف نہیں کرتے لیکن یہ مطمئن نہیں ہوتے، ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہم غلط کر رہے ہیں لیکن وہ اتنا غلط کر چکے ہوتے ہیں اب صحیح نہیں ہوتا ان سے، پھر چہروں کی رونقیں ختم، زندگی میں سکون ختم۔ تو جب انسان اپنے کردار کو اچھا کر لے، اللہ کی غلامی اختیار کر لیتا ہے، کیونکہ اللہ کی غلامی نہ کرنا خود ایک بہت بڑی گندگی ہے کہ جس نے پیدا کیا اس کو کیسے بھول جائے بھائی۔ تو انسان کا ضمیر مطمئن، جیسے صاف ستھرا ہونے سے انسان کو خوشی ہوتی ہے نا، ایسے ہی گناہوں سے توبہ کرنے سے بھی انسان کو خوشی ہوتی ہے، برائیوں سے بچنے سے، پھر اس کی زندگی خود اس کے لیے اٹریکٹیو بن جاتی ہے۔